نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ الانفال۔ انفال کا مطلب ہوتا ہے فالتو چیز، ایکسٹرا چیز۔ یہ نفل کی جمع ہے، مراد ہے اس سے مال غنیمت۔ مدنی صورت ہے، 75 آیات ہیں۔ ابھی ہم نے سورہ انفال سے پہلے سورۃ انعام پڑھی اور سورہ اعراف پڑھی۔ ان دونوں صورتوں میں بنی اسماعیل پر یعنی مشرکین مکہ پر حجت پوری کر دی گئی۔ سورہ انعام میں دعوت کا انداز ہے، التذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کو یاد دلا کر اور اللہ کی معرفت جگانے کی کوشش کی گئی۔ سورۃ الاعراف میں ان قوموں کا انجام بیان فرما دیا جو رسولوں کا انکار کرتی رہیں۔ سورۃ الاعراف کا مرکزی مضمون انذار تھا، التذکیر بایام اللہ۔ تو بنی اسماعیل پر ان دونوں صورتوں میں حجت تمام ہو گئی، بات ان سے کر لی گئی، انذار تبشیر ان کو کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد سورہ انفال ہم مصحف میں انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے۔ جہاں تک زمانہ نزول کا تعلق ہے، پیریڈ آف ریولیشن کا تعلق ہے، تو نزول کے اعتبار سے سورہ انفال سورۃ البقرہ اور سورۃ محمد کے بعد نازل ہوئی۔ سورہ بقرہ ہم نے پڑھی قرآن کے بالکل شروع میں، سورہ فاتحہ کے بعد۔ سورۃ محمد ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی 26ویں پارے میں۔ تو یہ تو مصحف کی ترتیب ہے، مصحف کی ترتیب ہے، ہم نزول کی بات کر رہے ہیں، زمانہ نزول۔ مدینے آ کر پہلے سورہ بقرہ کی اکثر و بیشتر آیات نازل ہوئیں، پھر اکثر مفسرین کا کہنا ہے کہ سورہ محمد نازل ہوئی، اور اس کے بعد جو سورت نازل ہوئی وہ سورۃ الانفال ہے۔ سورۃ الانفال یہ مسلسل ایک خطبے کی صورت میں نازل ہوئی، الگ الگ اس کی آیات نازل نہیں ہوئی، یہ اکٹھی نازل ہوئی۔ مصحف میں اس کو ہم نے یہاں دیکھا ہے، حکمت یہ اس کی محسوس ہوتی ہے، ویسے اپنی حکمت تو اللہ خود بہتر جانتا ہے، لیکن محسوس یوں ہوتا ہے کہ چونکہ اس صورت کا تعلق بھی مشرکین مکہ ہی سے ہے، تو اس کو یہاں رکھ دیا گیا جہاں پہ مشرکین مکہ ہی پر حجت بھی پوری کی گئی تھی۔ پچھلی دو صورتوں میں قریش کو ایمپل وارننگ دے دی گئی تھی، اچھی طرح انہیں خبردار کر دیا گیا۔ ان کا انجام عاد اور سمود سے اور فرعون سے مختلف نہیں ہوگا اگر انہوں نے انکار کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا۔ یہ بات اچھی طرح ان کو بتا دی گئی، اور اگر وہ انکار کرتے تو ان پر عذاب آتا جیسا کہ عاد، سمود اور آل فرعون پر آیا۔ جہاں تک قریش پر عذاب کا تعلق ہے، وہ بالکل منفرد انداز کا، یونیک نوعیت کا آیا۔ پچھلی قومیں تو یکسیر تباہ کر دی گئیں، ایک ہی دفعہ میں برباد کر دی گئیں، کأن لم یغنوا فیہا، ایسی ہو گئیں جیسے کبھی بسی ہی نہ تھیں، ایکسٹنکٹ ہو گئیں، کیونکہ ان میں سے 99% تقریباً ایسے تھے لوگ جو کہ انکار کرنے والے، شرک کرنے والے تھے، کوئی خیر نہ بچا تھا ان قوموں کے اندر۔ تو جو مٹھی بھر لوگ ایمان لائے تھے وہ رسول کے ساتھ ہجرت کر گئے تھے، اور باقی ساری کی ساری قوم تباہ کر دی گئی۔ لیکن جو معاملہ قریش کا تھا یہ مختلف معاملہ تھا، اور اللہ سے زیادہ کون جاننے والا تھا کہ قریش کے اندر خیر ہے۔ تو قریش پر عمومی عذاب نہیں آیا، ایسا عذاب نہیں آیا رسول کی تکذیب کے نتیجے میں کہ ان کو نسیم منسیہ کر دیا جاتا، ان کو ختم ملیا میٹ کر دیا جاتا۔ اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ ان کے اندر بہت کچھ خیر باقی ہے، تو ان کے اوپر تباہ کن عذاب نہیں آیا، قسطوں میں آیا، ہلکا آیا اور 2 قسطوں میں آیا۔ قریش کا معاملہ یہ تھا کہ ان میں سے اکثر اور بیشتر میں خیر تھا، ابھی تک ظاہر نہیں ہوا تھا۔ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ بھرپور موقع دیتا ہے کہ جس قوم میں
اور اس کے افراد میں اگر کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی خیر ہے تو اس کو مہلت دے دی جائے جب تک اس خیر کا اظہار ہو جائے ایمان کی شکل میں. فرعون جیسے کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت مہلت دی، قریش کو بھی اللہ تعالیٰ نے مہلت دی. اکثر کے اندر خیر تھا، چند ہی ایسے تھے کہ جو آخری دم تک کفر پر جمے رہے. یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلی قوموں کے مقابلے میں مشرکین مکہ کا معاملہ بالکل الٹ تھا. پچھلی قوموں میں معاملہ یہ ہوتا تھا کہ اکثر کافر ہوتے تھے، چند ایمان لاتے تھے، تو کافروں کو اپنے گھروں میں چھوڑ دیا جاتا تھا اور ایمان والے ہجرت کر جاتے تھے، اور پھر وہ پوری بستی برباد کر دی جاتی تھی جہاں اکثریت بس رہی ہوتی تھی. قریش میں یہ ہوا معاملہ کہ ان میں سے چند کے اندر کفر اور نفاق تھا، تو کیا کیا گیا؟ اکثر و بیشتر کو تو رکھ لیا گیا وہیں پر مکے میں ہی جہاں وہ بس رہے تھے، اور جو چند ان میں سے کافر تھے ان کو باہر نکالا گیا اور وہاں ان کے اوپر عذاب آیا اللہ کا. جو عذاب ان پر آیا، جیسے ابھی ہم نے بات کی، یہ بڑا ہی مختلف نوعیت کا تھا. یہ 2 قسطوں میں آیا. عرب کے کافر جو چند کافر تھے ان پر 2 قسطوں میں عذاب آیا. کس طرح سے؟ ذرا سا تھوڑا پیچھے تاریخ میں جائیں اور ہم ہجرت کے وقت تک اپنے آپ کو لے کر جائیں. یہ ہوا کہ جب 13 سال کی دعوت اور تبلیغ کے نتیجے میں 140 کے قریب لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور باقی مکے والوں نے انکار کر دیا، فی الوقت یعنی اس وقت تک انکار کرتے رہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی جو ہجرت کر سکتے تھے وہ ہجرت کر گئے، لیکن سارے مسلمان ہجرت نہ کر سکے. کچھ کمزور مسلمان، کچھ بے بس مسلمان ابھی مکے میں موجود تھے. اس کے علاوہ ایسے کافر بھی موجود تھے جو ایمان لائے اور آگے جا کر سچے اور صادق مومن ثابت ہوئے، جیسے ابو سفیان، خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہما. تو پوٹینشل موجود تھا ابھی مکے کے اندر، جس کو ہم کہیں کہ ابھی ذرا دودھ کو اور بلونا تھا، ابھی اور مکھن نکلنا تھا اس کے اندر. تو ایسے بھی لوگ موجود تھے جن کے اندر پوٹینشل تھا ایمان کا. دوسری بات یہ کہ مکہ ویسے بھی حرم ہے، یہاں گھاس کا تنکا نہیں توڑا جا سکتا، جانور کا شکار نہیں کھیلا جا سکتا، لہذا ویسا عمومی عذاب نہیں آیا کہ پوری کی پوری بستی ختم کر دی جائے. کأن لم یغنوا فیہا، یہ معاملہ نہیں کیا گیا، بلکہ کافروں کو، جو ان میں سے کافر تھے جن کو آخری وقت تک ایمان نہیں لانا تھا، ان کو مکے کی وادی سے، مکے کی بستی سے باہر نکالا گیا فرعون کی طرح. اور عذاب الہی کی پہلی قسط غزوہ بدر میں ان کو پہنچی، بدر کی شکل میں. غزوہ بدر میں کفار کے 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے، جن میں ابو جہل بھی شامل تھا. تو پہلی قسط بدر میں، جس کا ذکر یہاں سورہ الانفال میں ہم پڑھیں گے، اور عذاب کی دوسری قسط اور آخری قسط سن 9 ہجری میں ان پر آئی، جبکہ حج کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ چند ماہ کی ان کو مہلت دی جا رہی ہے، یا تو یہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں یا یہ ملک چھوڑ کر چلے جائیں. اگر یہ کفر کے ساتھ مکے میں رہیں گے تو ان کو زندہ نہیں رہنے دیا جائے گا. لہذا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان صورتوں میں جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں، جو ہم نے 2 تو پڑھ لی، سورہ انعام، سورہ اعراف، پھر سورہ انفال اور سورہ توبہ، ان چاروں صورتوں میں بنی اسماعیل سے خطاب کیا گیا ہے. جہاں تک سورت الانفال کا تعلق ہے، غزوہ بدر کے ذکر سے اس کا آغاز ہوگا، بلکہ غزوہ بدر کے ذکر سے نہیں، اس کے بعد کے حالات سے، بدر کے بعد کے حالات سے اس صورت کا آغاز ہو رہا ہے، اس کے آفٹر میتھ سے. ایک خاص مسئلہ مال غنیمت کا اور مال غنیمت کی تقسیم کا مسلمانوں میں اٹھ کھڑا ہوا، تو اس مسئلے کو پہلے لایا گیا، اور اس کے بعد پھر جنگ بدر پر کچھ تبصرہ بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے.
اس لڑائی سے، یہ جو بدر کی لڑائی تھی، بیٹل آف بدر، اس لڑائی سے اسلام کی دعوت اپنے آخری اور فیصلہ کن سٹیج میں داخل ہو گئی، جس کا امپیکٹ دنیا پر ہوا. ایک گلوبل ریولیوشن ہے جو کہ آئی، جس کا کہ آغاز یوں سمجھیے کہ ہم کہتے ہیں نا بگننگ آف دی اینڈ، وہ یہ بدر ہے. اسلام کا عالمی غلبہ جو کہ ہونا ہی ہونا تھا، اس کا آخری اور فیصلہ کن سٹیج جو ہے وہ بدر سے شروع ہوا. مسلمانوں نے اللہ کے فضل سے یہ جنگ جیتی، اسلام سپر پاور بن گیا، اور مسلمانوں کو موقع ملا کہ وہ اللہ کی بات کو سب سے بلند کر لیں. لکلمت اللہ ہی العلیٰ، کہ اللہ کی بات ہی سب سے بلند ہو جائے. اور حالات اتنے سازگار ہو گئے، کنڈیوسو ہو گئے کہ جو اسلام میں داخل ہونا چاہتا خوشی خوشی داخل ہوتا، اور پورے کا پورا اسلام میں داخل ہونے کے لیے مسلمانوں کو آزادی اور سہولت مل گئی. آپ کو یاد ہوگا سورہ بقرہ میں ہم نے یہ مضمون پڑھا تھا کہ تم کفار سے جنگ کرو حتی لا تکون فتنتن، یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے. تو اسی مقصد کی خاطر مسلمانوں نے جنگ کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا اللہ کا فضل تھا کہ اللہ نے ان کو بہترین ساتھی عطا فرمائے، جنہوں نے اللہ کے دین کو نافذ کرنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی. لفظ پر غور کیجئے، نافذ کرنے میں. تبلیغ تو ایک واحد انسان بھی کر سکتا ہے، ایک اکیلا. تبلیغ تو تمام انبیاء نے کی، کوئی ساتھی ملا تو بھی، کوئی ساتھی نہ ملا تو بھی انبیاء اور رسول تبلیغ تو کرتے رہے. تو ایک واحد اکیلا انسان تبلیغ کر سکتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے آخر اپنی قوم کو تبلیغ کی، واحد تھے. لیکن جہاں تک دین کو امپلیمنٹ کرنے کا تعلق ہے، عملی طور پہ نافذ کرنے کا، رائج کرنے کا تعلق ہے، وہ ایک اکیلا انسان نہیں کر سکتا، چاہے موسیٰ علیہ السلام جیسا جلیل القدر رسول ہی کیوں نہ ہو. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر ہجرت کر گئے، شریعت ان کو دے دی گئی، لیکن بنی اسرائیل نے اپنے رسول کا ساتھ نہ دیا. لہذا موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں وہ کام پورا نہ ہوا جو وہ چاہ رہے تھے، دین نافذ نہ ہو سکا. اور تبلیغ اور نفاذ دین دو مرحلے ہیں نا، تبلیغ دین، نفاذ دین. ان کے درمیان جنگ لازمی ہے. ہو نہیں سکتا کہ تبلیغ کے بعد آٹومیٹکلی دین امپلیمنٹ ہو جائے، دین نافذ ہو جائے. بیچ میں جنگ کا مرحلہ لازمی آتا ہے، ہجرت اور قربانی کا مرحلہ لازمی طور پر آتا ہے. بنی اسرائیل نے کیا چاہا کہ تبلیغ کے بعد آٹومیٹکلی دین امپلیمنٹ ہو جائے، دین نافذ ہو جائے. انہوں نے اپنے رسول کے ساتھ مل کر جنگ کرنے سے صاف انکار کر دیا. جب آپ نے ان کو دعوت دی کہ چلو تم فلاں شہر فتح کرو، اللہ نے لکھ دیا ہے تمہارے لیے، تو ساری قوم نے کورا جواب دے دیا کہ اذهب انت وربک فقاتلا انہا ہنا قاعدون، کہ جاؤ موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کر جنگ کرو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں. لہذا دین نافذ نہ ہو سکا موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں. عیسیٰ علیہ السلام جب تک دنیا میں رہے، ابھی وہ دعوت اور تبلیغ ہی کے مراحل طے کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس واپس بلا لیا. بات اگلے مرحلے میں داخل ہی نہیں ہوئی تھی، اور ان کی زندگی تک تو چند ہی لوگ ان پر ایمان لائے تھے. ان کے 13 ڈسائپلز کا نام آتا ہے، 13 کا ذکر آتا ہے، اس میں سے بھی ایک نے غداری کی. واللہ عالم، یہ روایات ان کی اپنی ہیں جس سے کہ ہم نے یہ فگرز نکالے ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے بھی ہم نے 2 لوگوں کا ذکر پڑھا تھا. دو مرد تھے نا جنہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کا ساتھ دیں گے. ان 2 جلیل القدر اولو العزم انبیاء اور رسولوں کو دیکھیں، اور ان کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب ہم نظر کرتے ہیں تو ایک واضح فرق جو نظر آتا ہے وہ ساتھیوں کا میسر آ جانا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا بڑا فضل تھا، اور اللہ کی مرضی یہی تھی
کہ ان کو بہترین ساتھی ملے. یہ ساتھی کیسے ملے؟ اللہ کا فضل تو اپنی جگہ، کوئی شک نہیں اس کے اندر، لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ یہ ساتھی خود بخود میسر آ گئے تھے تو ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انصاف نہ کیا. جو انہوں نے محنت شاقہ کی، جیسے انہوں نے اپنے آپ کو لگایا اور کھپایا اور اپنے ساتھیوں کی تربیت کی، تو ہم نے تو پھر اس احسان کو ایکنالج ہی نہ کیا اپنے رسول کے، کہ انہوں نے کیسے پیور ہیومن ایفرٹ کیسا کیا، انسانی کاوش کیسی کی انہوں نے لوگوں کی تربیت کرنے کی. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ساتھی کیسے ملے، اور اللہ نے اپنے رسول کی رہنمائی کس طرح فرمائی. کیسے ایسے انسان وجود میں آئے کہ جن کی مثال پورے تاریخ انسانی میں نہیں ملتی. خود نان مسلمز کا کہنا یہ ہے کہ قوموں کے پاس تو ایک ایک ہیرو ہوتا ہے جس کا وہ ذکر کرتے رہتے ہیں. اسلام کا باغ تو ایسے ہیروں سے، ایسے پھولوں سے معطر ہے، منور ہے کہ ایک ایک ان میں سے ہیرو تھا. ایک ایک ساتھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی جگہ ایک پوری قوم کے لیے رہنمائی کا ذریعہ تھا. تو یہ کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خوبصورت، اتنی حسین فصل کیسے لگائی انسانوں کی کہ جن میں ایسے حسین اعمال جن کے برآمد ہوئے. تو ہم دیکھتے ہیں ذرا سا، ہم پھر تاریخ میں پیچھے جاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا جہاں سے آغاز ہوا، مکی دور، مرحلہ وار ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کیسے اپنے لوگوں کو لے کر چلے. اس لیے کہ آج ہمارا دل بھی تو یہ چاہتا ہے نا کہ دین نافذ ہو جائے، اور ہم چاروں طرف دیکھ رہے ہیں کہ غلغلہ تو ہے کہ اسلام کو نافذ کرو، اسلامی نظام ہونا چاہیے، اسلامی نظام ہونا چاہیے. اور اسلامی نظام ہے کہ کسی طرح نافذ ہو نہیں چکتا. سالوں پر سال گزرتے چلے جا رہے ہیں. مسلمانوں کے حصے میں، مسلمانوں کی تقدیر میں سوائے مایوسی کے اور رسوائی کے اور ناکامی کے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دامن میں اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. کوئی کامیابی نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے. تو کیا وجہ ہے؟ کیوں؟ کیا اللہ کا قانون بدل گیا؟ کیا اللہ کو کافر اچھے لگنے لگ گئے اور مسلمان برے لگنے لگ گئے؟ نعوذ باللہ، نہیں. اللہ کی سنت، اللہ کا طریقہ کبھی نہیں بدلتا. تو اللہ کا طریقہ نہیں بدلتا تو پھر ہم اپنی طرف دیکھیں. کیا ہم نے طریقہ بدل لیا؟ کیا ہم بہت جلدی میں ہیں؟ کیا ہم بہت سارے مراحل، بہت سارے محنت طلب سٹیجز کو عبور کر کے بس ہم کسی 5ویں 6ٹی 7ویں سیڑھی پر چھلانگ لگانا چاہ رہے ہیں جو ہم بار بار منہ کے بل گرتے ہیں؟ تو کہاں سے ہمیں پتا چلے گا کہ جدوجہد کیسے کرنی چاہیے اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے؟ آغاز کہاں سے کرنا چاہیے سوائے اپنے نبی کے طریقہ کار کے؟ ہمارے پاس اور کوئی رہنمائی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے. تو اب کیا ہوا؟ شروعات کیسے ہوئی؟ پہلے تو ان کو اللہ والا بنایا گیا. سب سے پہلے ذات سے آغاز، اپنے آپ کو ٹھیک کرو. پرسنل گرومنگ سے ابتدا کی گئی ہے. ظاہر باطن سنوارا گیا انسانوں کا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کونو ربانیین، اللہ والے بنو. جب تک اللہ والے وجود میں نہیں آئیں گے اللہ کی بات سب سے بلند نہیں ہو سکتی. جب تک انا موجود رہے گی، میں موجود رہے گا، خود غرضی رہے گی، اپنی ذاتیں، اپنی قومیتیں پیاری رہیں گی، اپنے گھر، اپنے بچے، اپنا آرام، اپنا عیش، اپنا پیسہ پیارا رہے گا، اللہ کی بات بلند نہیں ہو سکتی. سب سے بڑا جہاد تو یہ ہے. یہاں ہم نے ٹھوکر کھائی ہے مسلمانوں نے. اس مرحلے کو تو بالکل ہی اسکپ کر کے ہم دوڑ گئے آگے، اور یہ مرحلہ ہمارے راستے کا پتھر بن گیا، اور اسی پتھر سے ٹھوکر کھا کے ہم گرتے رہتے ہیں. پھر کھڑے ہوتے ہیں، پھر وہی غلطی کرتے ہیں، پھر گرتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں، کوشش شروع کرتے ہیں، پھر وہی غلطی. بار بار اپنی غلطیاں ہم دہرا رہے ہیں. لہٰذا اللہ کی بات بلند نہیں ہو پا رہی. سب سے پہلے اللہ والا بننا ہے. ہم یہاں بیٹھی ہیں، یہ مت سمجھیے کہ آپ خواتین ہیں تو آپ کچھ نہیں کر سکتی. آپ اللہ والی بنیے. کونو ربانیین، اللہ والے بنو.
لوگوں کو اللہ سے جوڑو، اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت، اللہ کے لیے زندگی گزارنا، للہیت اپنے اندر اور اپنے چاروں طرف اس نور کو بس پھیلانے کی کوشش کریں. اور اگر یہی اپنی زندگی میں اتنا بھی کام اگر کر لیا تو بہت کر لیا، کافی کچھ کر لیا. اگر یہی کر گئے، اگر 4 لوگوں کے دل میں بھی آپ نے توحید کی شمع روشن کر دی اور اللہ کی محبت آپ نے پیدا کر دی، آپ سمجھیے آپ نے کام کر لیا اپنا. تو اللہ کے رسول نے سب سے پہلے یہی کام کیا، اللہ والے بنو. جب اللہ والا انسان ہو جاتا ہے اور والذین آمنوا اشد حبا للہ والی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ ایمان لانے والے تو شدید تر ہیں اللہ کی محبت میں. اب اللہ کی بات کے آگے ان کو کسی کی بات اچھی نہیں لگتی. اللہ کی بات کی مخالفت میں تو وہ کسی کی بات بالکل نہیں سنتے. اللہ کی اطاعت سب سے بڑی ہوتی ہے. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ خالی ان کا زبانی نعرہ، زبانی دعویٰ نہیں ہوتا. یہ صرف ایسا نہیں ہوتا کہ فارمیلٹی کے طور پہ مسجدوں سے دن میں 5 وقت یہ کلمات بلند ہو جائیں اور باقی سارے مسلمان اس کلمے کا اپنی عملی زندگی میں مذاق اڑائیں اپنے عمل سے. یہ نہیں ہوتا. اٹھتے بیٹھتے اللہ بڑا رہتا ہے، مستحضر رہتا ہے اللہ ان کے دلوں کے اندر رہتا ہے. پھر ایک دفعہ اللہ والے ہو جائیں، پھر یہ انقلابی عزم، ڈٹرمنیشن پیدا ہو جاتا ہے لوگوں میں کہ یا تو اللہ کا دیا ہوا نظام غالب آئے گا، یا تو یہ ڈومینیٹ کرے گا، قائم ہوگا، یا اسی کوشش میں ہم اپنی جانیں کھپا دیں گے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. یہ ان کا مقصد ہو جاتا ہے زندگی کا. جان کھپائیں گے، وقت لگائیں گے، مال کھپائیں گے، صلاحیتیں کھپائیں گے. ان کی سوچوں کا محور جو ہے، پیوٹ جو ہے، وہ دین کا نفاذ گھومتی رہتی ہے دماغ کے اندر. یہ بات کس اینگل سے کریں، کیا کریں، کس کو پکڑیں، کس کی فکر کریں، کہاں سے بات کا آغاز کریں. ٹوٹل کمٹمنٹ ان کا اپنے اس مشن کے ساتھ ہو جاتا ہے. باقی ہر چیز ثانوی درجے پر آ جاتی ہے. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو انسان یہ غیر معمولی ہدف اپنی زندگی میں رکھ لیں اب وہ معمولی کام نہیں کرتے. یہ نہیں ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو کونو ربانیین ہو گیا، جو اللہ والا ہو گیا، اب وہ سب کو اگنور کر دیتا ہے، کسی کا حق ادا نہیں کرتا، اپنے خول میں بند ہو کر بیٹھ جاتا ہے. ایسی بات نہیں. ہم نے سوچ لیا کہ غیر معمولی کام کرنے کے لیے معمولی کاموں کو تو ضرور چھوڑنا ہوتا ہے. یہ ہم نے سمجھ لیا کہ اللہ کا حق ادا کرنے کے لیے انسانوں کے حق کو تو ضرور ہی قربان کرنا ہوتا ہے. ہرگز نہیں. پھر ہم دیکھ لیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف. ان سے بڑھ کر غیر معمولی کام کس نے کیا ہوگا؟ لیکن کسی عزیز رشتہ دار کو ان سے حق تلفی کی شکایت نہ ہوئی کبھی. آپ اپنا جوتے کا تسمہ جوڑ لیا کرتے تھے، جو بٹن جیسی چیزیں ہوتی ہیں لباس کے اندر وہ بھی آپ خود ہی لگا لیا کرتے تھے. آپ بازار جا کر چیزیں بھی لے آیا کرتے تھے. آپ غریب مسکینوں کی مدد بھی فرما دیا کرتے تھے. سب معمولی کام بھی آپ نے کیے، ساتھ ساتھ غیر معمولی کام بھی ہو گیا. اس لیے کہ جب انسان دوسروں کا حق بھی ادا کرتا ہے تو وہ دراصل ربانیین ہی تو ہوتا ہے نا. یہ بھی تو اللہ کا کلمہ بلند کرنے والی بات ہے. تو اس مائکرو لیول سے بات کا آغاز ہوتا ہے. مائکرو لیول سے ہم میکرو پکچر چاہتے ہیں فوراً. ہم یونیورسل ڈومینیشن چاہتے ہیں. ابھی ہماری ذات جو ہے اسی پر اللہ کا ڈومینیشن قائم نہیں ہوا. تو پہلے ٹوٹلی اپنے آپ کو اللہ کے بتائے ہوئے طور طریقوں پر ڈھال لینا، آگے لوگوں کو بنانے کی کوشش کرنا، اور پھر ٹوٹل کمٹمنٹ اس میکرو پکچر کے ساتھ کہ الٹیمیٹ ہدف کیا ہے کہ ہم اللہ کی بات کو بلند کریں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں سب سے پہلا جو کام کیا رسالت ملنے کے بعد وہ یہ کہ انقلابی نظریہ لوگوں کے سامنے پیش کیا اور اس کو پھیلایا. یہ بڑی بات ہے. انقلابی نظریہ پیش کیا اور پھیلایا. ابھی ہم میں سے اکثر مسلمان اس لیول پر بھی نہیں ہیں. 95% مسلمان اس لیول پر نہیں آئے. ابھی انقلابی نظریہ پھیلانا، پروپیگیٹ کرنا، ابھی ذاتی طور پر انہوں نے صرف ایک لاشعوری سطح پر اسلام کو قبول کیا ہے وراثت کے طور پہ. ماں باپ سے ان کو وراثت میں اسلام مل گیا، وہ بورن مسلمز ہیں. ابھی تو انہیں خود ہی اسٹرگل ہو رہی ہے بہت سوں کو یہ ایکسیپٹ کرنے میں کہ واقعی اسلام ٹھیک کہہ بھی رہے کہ نہیں. ابھی تو ہم ہی کنونس نہیں ہیں.
تو اپنا ہی کنوکشن جب نہیں ہوگا تو آگے پروپیگیٹ کیسے کریں گے؟ تبھی تو ہم اس مرحلے پر بھی نہیں آئے. تو دیکھا جائے تو مسلمان جو ہیں آج کے، وہ تو بھی مکی دور میں بھی نہیں ہیں. مکی دور والی جد و جہد کا بھی آغاز نہیں ہوا ہے. ابھی تو ہم زیرو لیول سے بھی نیچے ہیں. پہلا کام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ یہ تھا کہ توحید کا علم اور توحید پر عمل صرف ذاتی زندگی تک محدود نہ رہے. ہاں، اپنی ذات کو اگنور نہیں کرنا، اپنا اخلاق بھی درست، روحانیت پر بھی فوکس ہو، لیکن معاملہ یک طرفہ نہ ہو جائے، لاپ سائیڈڈ نہ ہو جائے، بلکہ اجتماعی زندگی میں بھی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. پورا نظام بدلے، جس کو کہ ہم ریولیوشن کہتے ہیں. ریولیوشن آنی چاہیے. یہ ہدف ہے اسلام کا کہ اسلام کا نظام غالب ہو جائے. دیکھیں آج کل ہم دو لفظ استعمال کرتے ہیں نا، ایک ہے ریولیوشن، ایک ہوتا ہے کو. کیا فرق ہے دونوں میں؟ جو ریولیوشن ہوتا ہے، انقلاب ہوتا ہے، اس میں نظام بدلتا ہے، اور جو کو ہوتا ہے اس میں نظام وہی کا وہی رہتا ہے، صرف اوپر سے کچھ لوگ بدل جاتے ہیں. نظام کو چلانے والے بدل جاتے ہیں، نظام نہیں بدلتا. تو اسلام کو نہیں کرواتا، ریولیوشن. نظام بدلو، چاہے لوگ وہی کی وہی رہیں، لوگ وہی رہیں، ان کے ہاتھ اور نظام بدل جائے، اجتماعی زندگی میں تبدیلی آئے. سوشل سٹرکچر، لیگل سٹرکچر، فائنینس، پالیٹکس، معاشرتی نظام، معاشی نظام، قانونی نظام، سیاسی نظام، یہ سب چیزیں مل کر ایک سسٹم بنتی ہیں، ایک ہول بنتی ہیں، کوڈ آف کنڈکٹ بنتی ہیں. تو ان کی اصلاح کرنی ہے اور سسٹم کو بنانا ہے. یہ بھی یاد رکھیے کہ اسلام ہر چیز کو زیرو لیول پر نہیں لا دیتا، کہ سارے نظام پہلے اس نے منہدم کر دیے، ڈیمولش کر دیے، اور پھر کوئی نئی کنسٹرکشن شروع کی. اسلام کا مزاج ڈیمولش کرنا نہیں ہے، اسلام کا مزاج ہے ری اسٹرکچر کرنا. ڈیمولش نہیں کرتا، بلکہ کیا کرتا ہے؟ اصلاح کرتا چلا جاتا ہے اسلام. اسی نظام کے اندر جو چیزیں غلط ہوتی ہیں ان کو نکالتا جاتا ہے، ایلیمنیٹ کرتا جاتا ہے. جو صحیح چیزیں ہوتی ہیں ان کو برقرار رکھتے ہوئے، اور جو اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی اس کی روشنی میں اس سسٹم کے اندر پھر نئی ترمیمات آتی جاتی ہیں، اور ایک نظام جو ہے وہ بن جاتا ہے. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنا ہدف رکھا، اجتماعی تبدیلی کی آپ نے بات کی. کسی بھی نبی، کسی بھی رسول کی دعوت کے بارے میں آپ پڑھ لیں، وہ صرف ذاتی تبدیلی، ذاتی زندگی کی تبدیلی کی بات نہیں کرتے تھے، بلکہ کلیکٹیو چینج کی بات کرتے تھے. شعیب علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پڑھا، ناپ تول کی کمی پر انہوں نے لوگوں کو روکا ٹوکا تھا. لوط علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پڑھا، جو ان کا اپنا ایک حال ہو گیا تھا اجتماعی طور پہ، اس کی اصلاح کی لوط علیہ السلام نے فکر کی. کسی رسول نے یہ نہ کافی سمجھا کہ بھئی میں تو اس برائی سے بچ رہا ہوں نا، میں تو نہیں کر رہا. وہ اپنی خول میں بند ہو کر بیٹھے رہتے، لوگ کچھ بھی نہ کہتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو پہلے بھی بتوں کو نہیں پوجا کرتے تھے، کبھی بتوں کا چڑھاوا نہ کھایا انہوں نے، کبھی کسی بت سے دعا نہ کی. مکے والوں نے کچھ بھی نہ کہا ان کو. ساری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی نمازیں پڑھتے رہتے، روزے رکھتے رہتے، مکے والے کچھ بھی نہ کہتے. سارا غصہ آیا ہی ان کو اس وقت جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پروپیگیشن شروع کیا، نظریہ پھیلانا شروع کیا، تبلیغ شروع کی، تو لوگوں پر اس کا ریئیکشن، رد عمل ہوا. تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی، انقلابی نظریہ پیش کیا، اس کو پھیلایا، تو یقیناً کچھ لوگوں نے اس کو قبول کیا. اور یہ ہر دور میں ہوگا، جب بھی یہ نظریہ پیش کیا جائے گا کچھ ضرور لوگ ہوں گے، چاہے آٹے میں نمک کے برابر صحیح، وہ آگے آ کر دعوت کو قبول کریں گے. اب کیا ہے، ہم مقصد لوگ یہ ہو گئے نا، ایک ہی ان کا مقصد بن گیا. وہ کیا؟ لکلمۃ اللہ ہی العلیٰ. ایک امت وجود میں آ گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد لوگ جمع ہو گئے. اب کسی بھی آئیڈیالوجی کو قبول کر لینا نسبتاً کمپیریٹیولی آسان ہے. اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے، قبول کرنے کے بعد کا مرحلہ، وہ سب سے زیادہ مشکل ہے. یہ وہ باٹل نیکنگ ہے کہ جو اس سے گزر گیا اب وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہو جائے گا.
تو مومن ہونے کے ساتھ ساتھ مجاہد ہونا ضروری ہے اگر انقلاب لانا ہے.